اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ہمارے شہر کے اکابر علماء، نوجوان علماء، ہمارے نوجوان حفاظ اعظام اور مبلغین حضرات، اس کے علاوہ جو بھی اس محفل میں شریک ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لانے والے جو مہمان ان قریب آنے والے ہیں، آخر تک بیٹھیں اور ان کی قیمتی نصیحتوں کو سنیں اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بہترین توشہ اللہ والوں کی صحبت سے وقت گزار کر لے جانے کی انشاءاللہ ہم پکی نیت کریں انشاءاللہ۔ مفتی شاہ ولی صاحب تو ایسی نعت پیش کرے اس وقت میں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس نعت پر اگر بیان کرنے لگوں تو میری اپنی معلومات کے حد تک ایک ہفتہ مکمل بیان کروں گا، لیکن آپ لوگ ایک جملے پر بھی دانت نہیں دیے۔ دانت منہ میں تھے، دانت منہ میں ہی میں رہ گئے، لیکن دانت نہیں دیا۔ ایک ایک جملہ ماشاءاللہ۔ اب میں اس کے اندر جاؤں، اس کو چھیڑوں تو نہ پورا مزہ آپ اٹھا سکیں گے نہ میں اٹھا سکوں گا، کیونکہ مہمان بالکل قریب میں ہیں۔ ایک دو چار باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے پورے غور کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ دل میں اتارو، اللہ کو اختیار تھا، اللہ تعالی ہمیں آپ نیچے بیٹھنا، ہمارا بیان میں ختم ہو جاتا۔ آپ اپنی بات پوری کیجیے، اس کے بعد تو سب سے بڑی میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ پورے دھیان کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہمارے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کامل اختیار ہے، اس میں کسی کا دخل ہے؟ ارے زور سے بولو، بولے تو دماغ میں بیٹھتا، خالی منڈے ہلائے تو نہیں بیٹھتا۔ ہے اللہ ہی کو اختیار ہے ہمارے پیدائش میں، ہمارے پیدا کرنے میں، اور ہمارے مارنے میں بھی کسی کو اختیار ہے؟ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کو اختیار۔ اللہ تعالیٰ پیدا بھی کریں گے اپنی طرف سے اور ہمیں موت بھی دیں گے اپنی طرف سے۔ بیچ کی جو زندگی ہماری ہے، درمیانی زندگی، پیدائش سے لے کر موت تک کی،
اس درمیانی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک چیز دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ ان میرے بندوں میں میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کتنا تھا اور کتنی اطاعت کر کر آئے، اور کیا کیا انمول انعامات مجھے ان کو دینا ہے. یہ ان کی محنت پر منحصر ہے. ان کی محنت پر، جیسی محنت کر لیں گے ویسا توشہ انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. یا خالی ہاتھ دھو کر چلے جائیں گے کھا پی کر، دنیا بنا کر؟ دنیا تو نہیں بنتی کسی کی، بنے گی بھی نہیں دنیا. چلے گئے تو کیا رہے گا؟ دو تین حضرت آ گئے ہیں، ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں بس، اب اس لین میں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کے پاس 3 قسم کے لوگ آئیں گے. کتنے قسم کے؟ ایک وہ جماعت آئے گی حشر کے میدان میں جن کے نام اعمال تولے جائیں گے، ترازو لگے گا. 2 پھنڈے ہوں گے، ایک میں نیکی، ایک میں کیا ہوگی؟ بدی، برائی ہوگی. برائی معلوم ہے لیکن چھوڑنا معلوم نہیں ہے. چھوڑنا وہ تو معلوم ہے. انشاءاللہ ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برائی چھوڑنا تو کیا، جو دن ہمارے برائی میں گزرے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ذرا بھی احساس ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں قانون ہی بدل دوں گا، اس برائی کو بھی نیکی میں تولنے لگوں گا. اگر احساس آ گیا تو اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک جماعت اللہ کے پاس ایسی آئے گی قیامت کے دن، ترازو کو 2 پھنڈے ہوں گے. صرف ایک ترازو کے پھنڈے میں جس میں برائیاں رکھی جائیں گی، ساری کی ساری برائیاں ہی ہوں گی اس کے اندر، اور نیکی والا پھنڈا کیا ہوگا؟ خالی ہوگا. ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. ایک بھی نیکی بالکل نہیں، خالی برائیاں ہی برائیاں ہوں گی. اللہ اس بد نصیب قوم سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہونے سے حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کو اس قوم میں آپ کو داخل کرنا، اس میں شامل کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے آپ کو ایمان والا بنایا ہے. اسی لیے آپ کو وہ جو قوم جن کے نام اعمال تولے جائیں گے جس میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، وہ ہوگی کافروں کی قوم. مشرکین، کفار اور مشرکین ہوں گے. ان کے نام اعمال میں ایک نیکی بھی ہوگی. بلکہ اللہ نے قانون بھی بنا دیا، اگر ایسے مشرکین، کافرین، یہود، نصارہ جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو میں ان کی نیکی کا بدلہ اس دنیا ہی میں دے دوں گا، آخرت میں کچھ بھی باقی نہیں رکھوں گا. تو ان کے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے آخر سانس تک. لیکن اس زمانے میں گناہ اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں کہ ایمان والے کو آخری سانس تک ایمان پر باقی رہنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتے ہیں. حالات کو بدل دیتے ہیں. ایک اور قوم آئے گی اللہ کے پاس قیامت کے دن. اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی آئیں گے جن کا نام اعمال تولا جائے گا تو الحمدللہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ لیکن گناہ بھی ہوں گے اس کے ساتھ. کیا ہوں گے؟ ایک ہی پھنڈا ایسا ہے
ایک ہی اللہ تعالیٰ کی سب سے مقرب اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں والی نظر جو اللہ انبیاء علیہ السلام پر رکھے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گناہ کوئی خطا ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ایک جماعت جو آئے گی ان کے نام اعمال تولے جائیں گے تو اس کے اندر کیا ہوں گے؟ نیکیاں، جھکا ہوا ہوگا پھٹا نیکی کا، لیکن گناہوں کے پڑھنے میں بھی گناہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ غور سے سنو، کیا ہوں گے؟ گناہ ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ نیکیاں بھی کیا ہیں اور گناہ بھی۔ اب جنت میں جانے والا کیا گناہوں کو بھی ساتھ لے کر جائے گا، یا گناہ گار چھوٹا بڑا ہو تو جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ کیا کریں؟ تو کہا جائے گا کہ ان کی نیکیوں کو تو بازو رکھو، جو گناہ ہیں ان کے پڑھنے میں اس میں تلاش کرو۔ کیا کرو؟ ڈھونڈو کس قسم کے گناہ ہیں، کس قسم کے گناہ ہیں، ڈھونڈو۔ جب فرشتے ڈھونڈیں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ گناہ تو ہیں لیکن اس میں کوئی زیادہ وزن نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو کیا ہے؟ گناہ ہیں لیکن کیا نہیں ہے؟ زیادہ وزن نہیں ہے۔ اچھا تلاش کرو، دیکھو چھوٹے موٹے گناہ ہیں۔ کیا ہیں؟ چھوٹے موٹے گناہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ بِالْفَضْلِ۔ وہ تو نیکیاں ہیں، اجر تو دے دو ان کا۔ یہ جو گناہ ہیں، یہ گناہ ایسا گناہ ہے ہی نہیں اس کے اندر جس گناہ سے میری پکڑوں۔ جن کبیرہ گناہوں کا میں نے تذکیہ کیا تھا اس سے تو یہ کوسوں دور ہیں، ان کے گناہ میں کبیرہ گناہ کا وزن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی رحمت سے اجر تو دوں گا اور زیادتی سے بڑھاؤں گا ان کے لیے میرا فضل کہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں کے وزن میں ڈال دیا جائے، چلے جائیں گے جنت میں۔ دو ہو گئے، اب تیسرے کی بچ گئے۔ تیسرے کو وہ جو دو چلے گئے نمبر میں، دو نمبر میں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطی پر بھی کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے۔ اب تیسرا نمبر بچ گیا، کون سا نمبر؟ اب وہ تیسرا نمبر ہمیں ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے نام اعمال جب تولیں گے تو فرشتے ڈالتے رہیں، کبھی گناہ کا نیچے ہوتا رہے گا، کبھی نیکیاں کا اوپر، کبھی یہ نیچے کبھی اوپر، کبھی وہ نیچے کبھی الگ، حیثیت نہیں ہے کیا کرنا۔ ہماری زندگی ایسی سے کبھی ادھر، دل بولاتے جمعہ کی نماز، پھر ایک ہفتے تک کا ڈمہ کی نماز، پورا ڈمہ ایک ہفتہ، جمعہ ہفتہ پورا ڈمہ۔ کیسا؟ دل بولاتے دل لگا کوئی ایک وارم درود پڑھ رہا ہے، ایسا پڑھ رہا ہے کونے میں، کب بھی دیکھو کونے میں دکھتا، ذرا دن کے بعد دیکھو تو ہضم ہو جاتا ہے، دکھتا نہیں کیا درود ہضم ہو گیا نہیں ہضم ہو گیا، یعنی استقامت نہیں۔ کیا؟ استقامت نہیں۔ اب ادھر نیکیاں کبھی بڑھتے رہیں گے، کبھی گناہ بڑھتے، کبھی نیکیاں کبھی گناہ۔ فرمائیں گے ان کے بھی گناہوں کو ذرا کیا کرو، ٹٹولو، دیکھیں گے کس قسم کے گناہ ہیں۔ فرشتے گناہوں کے اس میں ہاتھ ڈالیں گے، یا اللہ یہ تو بہت زبردست وزنی گناہ ہے، اس نے تو کئی لوگوں کا حق دبا کر دنیا سے یہاں گیا ہے، کئی لوگوں کا حق دبا ہے۔ پھر اللہ بولتا تھا، رسول بولتا تھا، نماز ذکر تلاوت خالص، ادھر کا مال ادھر آنا، ادھر کا ادھر جانا نہیں، کس کا بھی رہو آ جانا، بہن کا رہو، بھائی کا رہو، محلے کا رہو، پڑوس کا رہو، کس کا بھی رہو آ جانا یہاں سے۔
پھر میں مکے کو جاتا ہوں، میں عمرے کو جاتا ہوں، میں کہاں پھر رہا تھا، کیا ہوتا ہے گھگو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. پھر ایک ڈھونڈ کر لینا اور ایک دیکھو یعنی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھا، اتنا بڑا وزن ہے گناہ میں. کیا نہیں پڑھا؟ اب کیا ہے، ایک ایک نکالتے کہ چریترا نکالنے. پورے گناہ وزنی ہیں. کیا ہیں؟ پورے گناہ وزنی ہیں. اب یہ ایک بات ختم کر دیتا ہوں. اب وہ جتنے بڑے بڑے وزنی گناہ ہیں وہ سارے وزنی گناہ اللہ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتے. کامیابی اگر ہم کو ملنا ہے تو ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات اور صفات اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت کا احساس پیدا ہو جانا، طلب پیدا ہونا. ایک بار لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھا جائے تو آدمی کہاں جائے گا؟ وہ اخلاص کیسا پیدا ہوگا؟ اب یہاں بیٹھنا پڑے گا. کہاں بیٹھنا پڑے گا؟ یہاں بیٹھنا پڑے گا. اس سے پہلے حاصل ہوتا، علم حاصل ہو جاتا، مفتی بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، لیکن جو رنگ چڑھنا ہے وہ رنگ تو اللہ والوں کی صحبت سے چڑھے گا، اس کے بغیر تو. فرمایا کہ ایک سبحان اللہ بھی اگر پوری خدا کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی ساری انوارات و برکات کے ساتھ اگر ایک سبحان اللہ بھی کسی کے زبان سے نکلے تو حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا حصہ اجر سے بھر دیا جاتا ہے. اب کون سا گناہ باقی رہتا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ طلب سے پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز طلب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود طلب و طلب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کر صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کا احساس لیتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کریں اور اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جو خطائیں لفظی سے ہم سے ہو گئی ہیں تو ہی معاف کرنے والا ہے. ابھی ہمارا ترازو لگنے بہت دن ہیں، کب جانا ہے کیا ہے نہیں معلوم، لگیں گے. اس سے پہلے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر انشاءاللہ کم از کم ذکر کیسا کرنا اتنا سیکھ لو. بس کیا سیکھنا؟ کیسا تسبیح کیسا پڑھنا، تسبیح کا کیا وزن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر 12,000 سال بیٹھا رہا. کتنے سال؟ 12,000 سال اس کے قرب میں بیٹھا. 12,000 سال بعد اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی عبادت دیجیے آپ، تو اللہ نے مجھ سے اتنا ہی کہا کہ آپ صرف میرا نام پڑھتے رہیں گے، اللہ اللہ. میں نے اس کو 12,000 سال پڑھا. کتنے سال؟ معمولی بات نہیں ہے. اگر ایک قدمہ بھی ہمارا دل کی صفائی کے ساتھ انشاءاللہ ہو گیا تو سمجھو کہ ہماری دنیا بھی آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اطمینان سے بیٹھیں. انشاءاللہ اذان تو بیان کے بعد اذان ہوگی، انشاءاللہ اطمینان سے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضرت کے بیان نصیحتوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا بھائی جو لوگ باہر ہیں وہ بھی اندر آ جاؤ. بھائی سامنے والے ذرا بھی سامنے آ گئے تو پیچھے والے آ جاتے ہیں انشاءاللہ. اور جلدی قریب آؤ، ذرا ہٹو.